يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت رحمت نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان ساران بدر و احد پر درود عدگزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر عران سطوت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابہ کرام جب حضور کا نام لے کر نکلے تو پھر زمین بھی جنبش ہوتی اور آسمان بھی کانپنے لگے کہ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. زمین اور آسمان جن کے آنے کے منتظر رہے وہ حضور کے غلام تھے. وہ حضور کے وہ غلام تھے کہ جب میرے آقا و مولا نے احد کے مقام پر تلوار بلند کی نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. بہت سارے صحابہ آگے آئے. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. حضرت ابو دجانہ آگے آئے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. فرمایا اس کا پہلا حق تو یہ ہے کہ یہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے اور دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی مظلوم پر نہ چلے کسی بچے پر نہ چلے کسی عورت پر نہ چلے. تو جب حضرت ابو دجانہ کو تلوار ملی نا تو وہی تلوار منتظر ہے کسی یہ ایٹمی طاقت رکھنے والے مسلمان کی کہ کوئی ابو دجانہ کے غلام کو مل جائے یہ طاقتیں مل جائیں یہ حکومتیں مل جائیں پھر ہم حضور کے دشمنوں کو بتائیں کہ بات ہوتی کیسے ہے. خالد کے غلاموں نے مجھے آ کر ہاتھوں میں لینا ہے. وہ درار ٹینک بھی منتظر ہے کہ کب خالد بن درار بن اسود کے غلاموں نے آ کے مجھے ہاتھ میں لینا ہے کہ جب جوش جہاد پڑے تو یہ نہیں کہ زرہ پہن لیں بلکہ زرہ کیا قمیص بھی اتار کر لڑے. حضرت درار بن اسود کی یہ شانیں ہیں. آپ جب جوش جہاد میں زیادہ جذبے میں آتے تھے نا تو پتہ ہے نا آپ کو جہاد کے اندر زرہ پہنی جاتی ہے آپ کی عبادت کے لیے لیکن حضرت درار بن اسود تو اوپر سے قمیص بھی اتار دیتے تھے شہادت کے نشے میں. تو رومی کہتے تھے بھائی یہ انسان نہیں ہے یہ کوئی اور مخلوق ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے آ گیا. لوگ تو زرہ بند ہو کر اور زرہ بند ہو کر ہمارے خلاف آتے ہیں یہ تو برف نہ ہو کر ہمارے خلاف لڑنے آتا ہے. اسی کے لیے تو اقبال نے کہا تھا اپنے طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو زمین اور آسمان منتظر ہے کہ وہ حضور کے غلام کب آئیں گے جو 60,000 کے لشکر میں 60 داخل ہو جائیں گے. تو حضرت ابو دجانہ نے جب وہ حضور سے تلوار دی نا تو پھر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ بڑی ہلکی بات کروں گا آپ کے دشمنوں کے ساتھ بڑی رواداری سے پیش آؤں گا آپ کے دشمنوں کے ساتھ بڑے محبت اور اخلاق سے پیش آؤں گا. فرمایا نہیں جب حضور سے تلوار دی تو ایسے پہلوانوں کی طرح چلے. بابا جی فرماتے تھے پہلوانوں کی طرح چلے. آج بھی اس انداز کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو. کوئی حضرت ابو دجانہ کے غلام کی ضرورت ہے جو عالم کفر کے سامنے ایسے پہلوانہ چال چل کے بتائے کہ حضور کے غلام ساری باتیں برداشت کر سکتے ہیں اپنے آقا و مولا کی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے.
बड़े रंगीले मिल गए, हमें रंग बिरंगे मिल गए। कुछ कहते हैं कि खतों से हमारी हुकूमतें गिर गई और कुछ खत लिख रहे हैं कि हमारे खिलाफ नामों से रिसालत के FIR हो गई है। मैंने कहा अभी प्रोसेस पे है, वो आएगी होगी, फिर साबित होगा कौन कितना बड़ा मुजरिम है। तुमने तो हम पर गोलियां बरसाई है, हमने तो किसी गैर अक़वामी ताकत को, किसी गैर मुल्क की ताकत को आवाज नहीं दी। देखो हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। हमने कहा कि मुल्क भी हमारा है, हम इसमें हर जख्म भी बर्दाश्त करेंगे, हर तीर और तलवार और नेजा और जनाब गोली बर्दाश्त करेंगे, अपना जिस्म छिदवा देंगे, लेकिन इस मुल्क की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। अभी तो एक कागज तुम्हारे खिलाफ रंगीन हुआ है, एक कागज। अभी तो दफ्तर के दफ्तर तुम्हारे खिलाफ रंगीन होने हैं, अभी तो पलंदे के पलंदे तुम्हारे खिलाफ तैयार हैं, अभी तो वो उन शुहदा के कोरे खूनों का हिसाब तुमसे लिया जाना बाकी है। बाकी है और ये जो आकर तख्त नशीन हो गए हैं, इनसे तो पुराने हमारे हिसाब है, बहुत पुराने अभी इनसे हिसाब है और इनको आते साथ हुजूर के दुश्मनों के साथ काम करने की दिलचस्पी है। मैंने कहा अभी मैदान लगेगा, तुम्हें बताएंगे कि कौन किसका साथ है, लेकिन अगर कौम ने कोई दम खम हुआ तो, अगर कौम ने हुजूर की गुलामी का दम भरा तो, अगर कौम ने इन सब अभियान के दामन छुड़ाकर हुजूर का दामन पकड़ने की तैयार कर लिया तो मुमकिन है, वरना यही होता रहेगा, कोई बल्ला आया, कोई तीर आया, कोई शेर आया, यही होता रहेगा। लेकिन अगर कौम ने ये फैसला कर लिया कि ना आप बल्ला आया ना आप तीर आया, आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आया, याद रखना अल्लाह ताला कभी इखलास के साथ की हुई मेहनत को रायगा नहीं कर देता। वो तो हजरत अकीले अंसारी 2 किलो खजूर लेकर आए तो हुजूर उन खजूरों को पूरे माल के ऊपर रख देते हैं। तो सदियों बाद अगर गुलाम हुजूर के दीन के लिए मेहनत करेंगे और हुजूर के दीन के लिए तैयार कर लेंगे कि हमने इसको तख्त पर लाना है, तो अल्लाह रायगा नहीं देगा, नहीं, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए मदद करेगा। और वो अल्लाह ताला ने मदद की है नहीं, कुफ्र भी हमारे मुकाबले में खड़ा था। ये जो आज हुकूमत में बैठे हैं और आज जो हुकूमत से उतार दिए गए हैं, ये सारे हमारे खिलाफ खड़े थे कि भाई इनको दबा दो। अगर ये पहुंच जाए, एक हमारे साथी को एक शख्स ने कहा कि यार, वो हमारा साथी है, उसने एक बड़ी जमात के आदमी को कहा कि छोड़ो यार, हम इनको अब लब्बैक में आ जाओ, तुम किरदार के भी ठीक हो, जो किरदार का ठीक है उसकी हमारे बारे में बात सुने। उसने कहा भाई अभी ये लब्बैक वाले असम्बलियों से बाहर हैं तो हमें बात नहीं करने देते, जिस दिन असम्बलियों में आ गए हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं। उसने कहा कि अगर कौम के ऊपर कोई मुसीबत का वक्त हो, ये सबसे आगे खड़े होते हैं, कौम के ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, ये सबसे आगे खड़े होते हैं, हुजूर की नामूस का मसला आ जाए, ये गोलियां खाते हैं, हथकड़ियां पहनते हैं, खत्म नबूवत का मसला आ जाए, ये फैजाबाद में ठंडी हवाओं के अंदर बैठ जाते हैं, खुशियां आ जाए, ये मस्कीनों और गरीबों के साथ होते हैं, तो बताओ हमारी कौन सुनेगा। उसने कहा अच्छा दर्द हम तुम्हारा समझ गए हैं कि तुम्हें मसला ये नहीं है कि तुम हक पर नहीं चलना चाहते, तुम्हें मसला ये है कि जो हक वाले हैं उनको तख्त पर नहीं आने देना, उनको उस मकाम पर नहीं आने देना जहां से हुजूर के दीन की बात हो सके। तो उसने कहा लगा लो तुम भी जोर अपना, अल्लाह की हिम्मत है कि वो आप इनको लाकर रहेगा और वो अपनी कुदरत से लाकर रहेगा। हाँ, वो कुछ नुकसान तो क्या जाहिर नुकसान ग़ज़वा उहद में नहीं हुआ, मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि जो जाहिर नुकसान है वो सबसे ज्यादा ग़ज़वा उहद में हुआ है। और मुअर्रिख़ीन ने ये भी लिखा है कि ग़ज़वा उहद जो है वो वक़ूअ ज़िक्री शवाल मुकर्रम के महीने में हुआ है, शवाल मुकर्रम के महीने में हुआ है, इसी महीने में हुआ है। तो उस दिन भी जब ज़ाहिरी तौर पर नुकसान हुआ तो वो पुकारने लगा ना, दुश्मनाने खुदा और रसूल पुकारने लगे कि ओलो हुबल, आज हुबल बुलंद हुआ, और हुबल बुलंद हुआ तो हज़रत फारूक आज़म ने जवाब में क्या कहा था, अल्लाह अल्लाह ये सबसे बड़ी इज्जतों वाला है, अल्लाह ही बड़ी शानों वाला है और अल्लाह ही हमेशा कायम रहने वाला है। तो याद रखो ये चंद लफ्ज़ी नारों से हमें जिस
کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کی غلامی کا ہم دم پڑھتے ہیں، قیامت تک چرچا انہیں کا رہنا ہے۔ وہاں تو کوئی کندھا پیش کرے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم والے دن اور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو واپس آ گئے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کندھا پیش کیا تو میرے آقا مولا نے فرمایا طلحہ نے مجھے کندھا پیش کر اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اللہ کے بندو جو حضور کے دین کے لیے اپنا مال جان بچے لے کر اور ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جائے، کیا ہم کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے انعامات نہیں ملیں گے؟ ملیں گے۔ ان کو خوف بھی ایک بات سے ہے، ان کو ڈر ہی ایک بات سے ہے، وہ ڈر یہ ہے کہ کہیں شرع پیغمبر آشکارا ہو نہ جائے، حضور کے دین کی حقیقت کسی کے سامنے واضح نہ ہو جائے۔ قوم بھوک سے مار دی، قوم سود کے اندر مار دی، قوم جناب لوڈ شیڈنگ کے اندر مار دی، قوم کے بچوں سے کپڑے چھین لیے، فیڈر نوچ لیے، سب کچھ نوچ لیے، لیکن آج بھی وہ بڑے مہذب ہیں۔ یہی تو اقبال نے کہا کہ سب سے پہلے وہ آ کر اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، جی ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ تاریخ گواہ ہے، وہ بھی تو یہی کرنے آئی تھی کہ ہم آپ کی زرعی اصطلاحات لاتے ہیں، ہم آپ کے لیے بہت اچھے مواقع اور کارخانے اور انڈسٹریاں لائیں گے۔ پھر آ کر انہوں نے 1000 سالہ مسلمانوں کی حکومت گرا دی اور پھر کیا گیا، پھر وہ جو حکومتوں میں بیٹھتے تھے وہ بھیک مانگنے پر بازاروں میں مجبور ہو گئے، وہ ان کے سر کاٹ کر صبح ناشتے میں پیش کیے گئے۔ تب سے لے کر آج تک انگریز کے نظام میں، انگریز جب لارڈ میکالے اس بر صغیر میں آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ 96% شرعی تعلیم ہے، 96%۔ اس کا بٹوا گر گیا تھا وزیر خان مسجد میں، تو وہ 1 سال پہلے آیا، اس کا بٹوا گر گیا تو ایک فقیر نے سنبھال دیا۔ جب وہ اگلے سال دورہ کرنے کے لیے پھر بر صغیر کا آیا تو مسجد وزیر خان کے پاس سے گزرا تو اس فقیر نے روک کر اس کو بٹوا واپس کیا۔ اس نے کہا وہ اس قوم کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے جس قوم کے بھکاری اور بھیک میں مانگنے والے اور فقیر اور گداگر وہ اتنے دیانتدار ہوتے کہ بڑوں کا حال کیا ہوگا۔ جب دیانتداری کا یہ عالم تھا ہمارے معاشرے میں، تب تک تو یہ سارے ہمارے پاؤں چاٹتے تھے، ہمارے تلوے چاٹتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی بات ایک جب آخری اشکولے کھاری تھی نا سلطان عبدالحمید ثانی کے زمانے میں، اشکولے کھاری تھی ایسے سلطنت عثمانیہ، تو ایک سفیر آیا، اس نے آ کر نا وہ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ آ کر پہلے کسی بھی ملک کا سفیر آتا تو وہ ترکی کے خلافت عثمانیہ کے جھنڈے کو چومتا، تو ایک سفیر آیا، اس نے نا بڑی اس کی طبیعت کا گرام گزرا، اس نے دوسرے سے کہا، اس نے کہا یار یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم ان کے پاس بات کرنے کے لیے آئے تو پہلے ان کے پرچم کو چومو۔ تو اس نے کہا یہ ابھی بہت نیچے آ گئے ہیں۔ جب سلطان عثمان تھا نا جس کے نام پر سلطنت عثمانیہ تھی، جب اس سے سفیر ملنے آتے تھے تو وہ اپنا بوٹ آگے کرتا تھا، جب تک بوٹ کوئی چوم نہیں لیتا تھا سفیر اس سے بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو ہمارے بڑے تو وہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر ایسے روکدار حکومت کی، لیکن پھر بات وہی آج ہمیں نتیجے مل گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم بیکاری ہیں، اور بیکاری ہوگے تم، بیکاری ہوگا تمہارا بھائی، بیکاری ہوگی تمہاری اولادیں جنہیں بھیک چاہیے۔ حضور کے غلاموں کو حضور کے در کے علاوہ کسی کی بھیک نہیں چاہیے۔ ہم نے گھٹنیاں چوس کر، ہم نے تن پر پورے کپڑے پہنے بغیر، ہم نے دندانے پڑی ہوئی تلواروں کے ساتھ کیسر و کسرا کو لٹایا ہوا ہے، ہم نے سینوں پر بم باندھ کر یہ چمنڈا کے مقام پر ہندو فوجوں کو شکست دی ہوئی ہے۔ تمہارے پاس تو کیا سمجھتے ہو کہ اسلوں سے جیتی جاتی ہیں جنگیں، یا اسلوں سے دشمنوں سے باتیں کی جاتی ہیں، جذبوں سے باتیں کی جاتی ہیں؟ اور وہ جذبہ جو بابا جی اپنی عاشقوں کے دلوں میں بھر کر گئے ہیں، ان کو ڈر اس بات کا نہیں ہے۔ لبیک والے آسرا اٹھا کر پھرتے ہیں، پورے اوپر سے لے کر نیچے تک، امیر سے لے کر آخری کارکن تک سارے گرفتار ہوئے، کسی سے ایک خنجر بھی برآمد نہیں ہوا، کسی سے ایک چھری بھی برآمد نہیں ہوئی جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوئے۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ جو جذبہ ہے نا، اسی جذبے نے تو صحابہ کو میدان بدر میں لے کر گیا، اسی جذبے نے تو حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں تلوار دی، اسی جذبے نے تو جناب کیسر و کسرا کی تختے الٹ کے رکھ دی، اسی جذبے نے تو حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں 9 تلواریں توڑی ہیں۔ اسی جذبے سے یہ ڈرتے ہیں، یہی جذبہ تو ان کو چند ہزار اٹھا کر فیض آباد کے مقام پر لے گیا، اسی جذبے نے تو مسجد رحمت اللہ علیہ میں چند 100 کے مقابلے میں ساری فورسز کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اسی جذبے نے تو وزیر آباد کے مقام تک ہر چیز الٹ کر رکھ دی۔ یہی تو جذبہ ہے جس سے یہ خوف کھاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس
لبیک یا رسول اللہ نعرے کا توڑ نہیں ہے. میں نے کہا یہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ اب تمہیں توڑ کے رکھ دے گا. غازی الدین جنگ بند نہیں ہوئے. اس امت میں ابھی ممتاز قادری جیسے رجال پیدا ہونے بند نہیں ہوئے. اس امت میں ابھی وہ لوگ پیدا ہونے بند نہیں ہوئے جن کے بارے میں بابا جی فرماتے تھے کہ جن کو موت دے کر پیچھے ہٹ جائے. تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم 295 کے بارے میں کوئی بات کر لو گے. ہم خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتے. وہ جو بھی تھی بابا جی فرماتے تھے ہماری روایات ہیں, ہماری اقدار ہیں, لیکن پھر بھی کہتا ہوں جو حضور کی عزت کو پڑ جائے وہ خاتون نہیں وہ کتی ہوتی ہے. حضور کی عزت کے لیے, حضور کی ناموس رسالت کے لیے اس کی نسل میں سے تو منگولوں کے کتے نے حضور کی عزت پر پیدا کیا, ان کو کتیا کہنا بھی کتیا کی توہین ہے. اس لیے کہ ہم خواتین کے بارے میں زبان بلند نہیں کرتے, لیکن وہ خاتون ہوتی نہیں جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے ان کے حرمت والے قانون کے اوپر غیروں کو آواز دے. ہم اس کو خاتون بھی نہیں مانتے, اس لیے کہ مولا علی نے کہا تھا کہ میں تیرے کپڑے لا دے گا اگر تو ہاتھ نہیں دیتا. اسی سانو جانتے نہیں, اگر حضور کی عزت اور ناموس کے بارے میں کسی نے گل کی تھی تو مٹو زبان کھچ لوا گے. بچے اے مال اے ممبر اے مسجد اے مال اے دولت اے ہر چیز اے حضور واسطے رکھی ہوئی. کوئی کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئے کہ جناب اسی دیکھ کے چپ کر جاواں گے سامنے کون ہے. تسی اپنے نہیں بیگانے بھی سارے بھی لے آؤ تے ایٹم جڑے تہاڈے کول طاقتاں ساری لے آؤ. اسی حضور دی عزت دے مقابلے تانوں کھ بھی نہیں سمجھدے. تے اللہ کو ڈرو, اللہ دے قہر کو عذاب کو دعوت نہ دیو. ایک کو چیز بچ گئی اس ملک کے اندر, وہ ہے حضور دی عزت دا قانون, حضور دی عظمت دا قانون, ختم نبوت دا قانون. انہاں نال چھیڑخانی نہ کرو. اگر تسی اس مقام تے اتر آئے تو پھر انہاں کو کچھ نہ ہوئے جڑے ہن حکومت چ بیٹھے انہاں دا حال کی دسیا الٹا کر کے اپنے دسیا کر کے. لیکن اسی مقصد ہونے نہیں کرتے. سب تو بھی کہتے سن کہ حکومت پلٹا دیو. اسی کہ سانو حکومت پلٹان دی لوڑ نہیں, سانو چور دسو جس نے ختم نبوت تے ڈاکا دیتا. تے اے نہ ہوئے کہ سانو خود گریبان تو آ کے پکڑنا پوے اس چور نو جڑا چور اس وقت بین الاقوامی طاقتوں نو بلا رہا کہ آؤ میری مدد کرو. تینوں حکومت چاہیے تو کمپین کر, تو ہر جا کے نام کے جو بغیر کرنا پورے پاکستان ہر گلی گلی جاتے کوئی روک رہا, لیکن تو حضور دے ناموس رسالت دے قانون وان بنا کے تو آ کے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ میرے سر تے ہاتھ رکھ کے بین الاقوامی طاقت ہاتھ رکھ کے میں اس کو ختم کروں گا. تو اس کو ختم کرنے کے سوچے گا بات جو سیدھے پہلے ختم کر دے. بلکہ خیال بھی نہیں جانا کہ اسی ادھر جانا. بس اپنے خیالوں میں اس گندگی کو پاک کر لو کہ تسی یہ سوچو کہ 995 CL دیکھو گے یا اس قانون کی طرف جاؤ گے. بس سیدھی سیدھی گل ہے, اپنے خیال میں جو بھی یہ کر دو اسی تواڈے خیال بھی مکا دیا گے. ورنہ بالکل ساڈا مقصد یہ نہیں ہو کسی شے واسطے, اسی سیٹاں واسطے نہیں آئے. سیٹاں آج کل پھر لبدیاں, سانو سیٹاں نہیں چاہیے, سانو حضور کی عزت چاہیے, سانو دین دا روب اور دبدبہ چاہیے, سانو اس ملک کی بقا چاہیے حضور کے نظام واسطے, کسی عیاش کی عیاشی واسطے نہیں.
کسی ظالم دے ظلم واسطے نہیں، کسی جابر دے جبر واسطے نہیں، کسی دے کرو فر واسطے اور پروٹوکول واسطے نہیں. ساڈے وڈیاں نے ملک بنائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے، اور اس کے اندر حدود کا نظام آئے گا. اور یہ پاکستان، بابا جی فرماتے سن یہ پاکستان پھیلتا ہے اور دہلی تک جائے گا، یہ پوری دنیا کی امامت کرے گا. لیکن یہ امامت انہاں رنگیلیاں دے ہاتھ جو نہیں کرے گا جنہوں نے پاکستان کو معیشت بھی کھا گئے، سیکورٹی رسک بھی بنا دیتا، سارا کچھ بنا دیتا. اور بھائی اس بسن والے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے انہاں نوں رسک نہ ملے کس طرح ہو سکتا؟ یہ پاکستان کی زمین سونا اگلتی ہوئے. لیکن کی ہے کہ بابا جی ایک بندہ آیا وہ کہنے لگا بابا جی میں بڑا کمانا لیکن میرے کو نا بچت نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کی ہوئے؟ اس نے کیا آپ نے فرمایا یار تو کوئی اپنے مال کو بھول لایا ہوا. انہوں نے کہا جی کی مطلب؟ آپ نے فرمایا تو کوئی سود نہیں لیا ہوا یا دیتا ہوا. انہوں نے کہا جی میں کچھ لاکھ روپے سود دیتا ہوا. آپ نے فرمایا اصل قیمت لائی ہوئی ہے اے واپس کر تے اللہ دا کرم ویکھی. وہ کہندا میں جس دن نیت کیتی ایک کو پیمنٹ سارا سود واپس کیتا، اس تو اگلے دن میرے اللہ تعالی نے اس کو ڈبل نفع دے دیتا. مسئلہ ہے کہ تسی اللہ اور اس کے رسول نال جنگ کر کے اس ملک کی معیشت کو درست کر چلو تے رب کیویں ہون دے گا؟ رب بڑی غیرت والا. تسی رب نال دین عالم کے نام جنگ کرو، پھر اس کے رسول نال دین کے نام جنگ کرو، پھر تسی آکھو ساری معیشت درست ہو جائے گی. یہ ممکن نہیں. معیشت درست ہونے واسطے ساری چیزاں چھڑ کے رب اور رسول کے دربار جانا پڑے گا. مشکلات ضرور آتی ہیں، ساری صحابہ کو مشکلات نہیں آتی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھوکنا مسجد نبی کے دروازے سے گر جانا سی. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب ریشمی نرم رومانا نام نام لے گئے. ایک وقت وہ بھی آیا حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ایک بارش تعلیم میرے حصے چایا، ایک بارش تعلیم میرے حصے چایا، وہ میں 60,000 یا 70,000 کے اندر فروغ کیتا. بعض روایات 80,000 درہم کا بھی ہے. ایک بارش تعلیم کیسا سونے اور جواہرات لگ رہے سن. ایک وقت وہ بھی آیا کہ صحابہ کو کھان واسطے کچھ نہیں سی. ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے لینا اللہ کی راہ نام کے میں صدقہ کی دیا. اسلام ہمیشہ امتحانات نہیں رہتا، وہ انعام و کرام دیتا، لیکن پہلے گزارتا. پہلے وہ اس کو گزارتا کہ ایک کچے گھڑے تو نہیں، ایک کچے تو نہیں ہیں. پہلے صحابہ نے بڑھایا کبھی بدر کبھی عہد کبھی خندق کبھی مراسم کبھی مرتلف کبھی تبوک چلو ہو گئے تو پھر فرمایا راجا رسول اللہ والباد ورائے تننا سید قلوب نبی دین اللہ افواجا. اس واسطے بابا جی بھی کام لے کے گئے پہلے بیضاباد پھر جناب ناموس سے رسالت میں کہ بھائی یہ کچے تو نہیں ہیں، نفت نہیں ڈال گے. لیکن غلامہ نے بھی گولیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہ جڑا تو سبق پڑھایا ہو تمہارے جان تو بعد زیادہ شوق نہ یاد رکھتا ہے.